الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیچھے سے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، آگے بھی نکال کر آئے ہوں گے۔ کل آپ تفسیر جلالین بھی لے کر آنا، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل کل سے شروع کریں گے تفسیر جلالین، ٹھیک ہے۔ باقی وہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی نعت ہو، کوئی بھی نعت ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ ہمیں لکھی لکھائی مل جائے، یہ نعت ہم نے پڑھنی ہے کہ یہ تو پڑھتے ہیں تو لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کریں، وہ نعت اس کے جو پہلے فقرے ہیں وہ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ آگے ایسے آپشن آتا ہے، اس کے ذریعے وہ لکھی لکھائی بھی آ جاتی ہے۔ لکھی لکھائی بندہ وہ سیو کر لے، نوٹس میں لے جائے، سیو کر لے کاپی کے ذریعے، تو اس کو بندہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نکالیں، فروض اور ذویل فروض کا یہ بیان ہے۔ کتاب اللہ میں جو معین حصے ہیں فروض کے، وہ 6 حصے ہیں: نصف، ربع، ثمن۔ یہ 2 نوعیں بنا لیں، 2 نوع ہیں۔ پہلی نوع میں نصف ہے، دوسری میں ربع ہے، تیسری میں ثمن ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نوع کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی نوع میں نصف، ربع، ثمن، دوسری نوع میں ثلثان، ثلث، سدس، ثلثان، ثلث، سدس، ٹھیک ہے۔ پہلی نوع میں نصف، ربع، ثمن، دوسری نوع میں ثلث، ثلث، سدس، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو نسبت ہے وہ تضعیف اور تنصیف کے اعتبار سے ہے۔ ان میں نسبت تضعیف و تنصیف کے اعتبار سے، یہ میرے خیال میں اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، تصنیف و تضعیف کے اعتبار سے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تضعیف مطلب دگنا کرنا، تنصیف مطلب کم کرنا۔ اب نصف ہے، نصف کو ہم دگنا کریں گے تو وہ 1 ہو جائے گا، نصف کو دگنا کریں گے تو وہ 1 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ربع کو ہم ربع کو دگنا کریں گے تو وہ نصف ہو جائے گا، ربع کو دگنا کریں گے تو وہ نصف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثمن کو ہم دگنا کریں گے تو وہ ربع ہو جائے گا۔ یہ کس طرح؟ یہ اس طرح ہے کہ نصف آدھا ہے، آدھے کو آپ دگنا کر دو، یعنی کہ 1 کے 2 حصے کرو تو 2 حصوں میں سے 1 حصہ آدھا حصہ، آدھے حصے میں اور آدھا ملا دو تو پھر وہ کتنا بن جائے گا؟ 1 پورا بن جائے گا۔ اسی طرح ربع جو ہے، اب ربع جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے، 1 حصے کے 4 حصے کریں تو چوتھا حصہ ربع ہے۔ اس کو ہم دگنا کریں گے تو وہ 2 ہو جائیں گے، نصف ہو جائے گا۔ ربع کو دگنا کریں گے تو وہ نصف ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو کم کریں، ربع کو کم کریں تو پھر کتنا بن جائے گا؟ ثمن بن جائے گا۔ کس طرح یہ مثال کو اس انداز میں سمجھو، ادھر میرے پاس کوئی ورقہ ہو تو میں دیکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ورقہ ہے، یہ 1 ہے، 1، یہ کتنا ہے؟ 1۔ اب اس کو ہم نصف کر دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں، یہ نصف ہو گیا، یہ نصف۔ اب اس نصف کو ہم جب دگنا کریں گے تو یہ 1 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس نصف کو نصف کریں گے تو پھر کتنا بن جائے گا؟ یہ نصف بھی نصف ہو گیا اور یہ نصف بھی نصف ہو گیا، یہ کتنا بن گیا؟ یہ ربع بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ربع بن گیا نا۔ پھر آپ اس کو نصف کریں، ان کو بھی نصف کریں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ ثمن بن جائے گا۔ اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تنصیف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنصیف۔ اور تضعیف کہتے ہیں زیادہ کرنے کو۔ کیا کرنے کو؟ زیادہ کرنے کو، یعنی کہ ہم نے جب ثمن کو زیادہ کیا تو وہ ربع بن گیا،
وہ کس طرح کہ یہ اب ربع تھا، مثال کے طور پر یہ 4 حصے ہیں نا، یہ ربع تھا، اب ربع کو ہم زیادہ کریں گے تو یہ نصف بن جائے گا۔ کس طرح نصف؟ یہ ربع ہے، ربع کو ہم جب تضعیف کریں گے، زیادتی کریں گے تو یہ نصف بن جائے گا۔ کس طرح؟ یہ ہم نے زیادتی کی تو اب یہ نصف بن گیا، آدھا یہ ہو گیا، آدھا یہ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے تنصیف اور تضعیف کی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ذوی الفروض کی تعداد کل 8 ہیں، یہ ہیں 4 مرد 8 عورتیں ہیں، باپ، دادا، شوہر، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، حیاتی بہن، ماں، جد صحیح، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ نے جو احوال یاد کرنے، یہ احوال بڑے ہی اہم ہے، پوری سراجی کی بنیاد ان احوال پر ہیں۔ اگر آپ کو یہ احوال ہوں گے یاد تو پھر ہی آپ مسئلے کو حل کر سکو گے، ورنہ نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ احوال نیچے لکھے ہوئے ہیں، باپ کے 3 احوال ہیں، دادے کے 4 احوال ہیں، ان کو تو آپ نے پڑھ لینا اپنے انداز میں، لیکن آگے آ جائیں 2 ورقے چھوڑ کے، ادھر مختصر کر کے ان احوال کو لکھا ہوا ہے، تو آپ نے سمجھنا ادھر سے ہے، پیچھے سے یاد یہ کرنے ہیں کہ باپ کے 3 احوال ہیں۔ پہلا سدس، جب بیٹا یا پوتا ہو تو سدس، آگے کچھ نہیں پڑھنا، بیٹا پوتا ہو تو سدس، بیٹا پوتا ہو تو سدس۔ آگے دوسرا احوال کیا ہے؟ سدس پلس اسباب، سدس واسبہ یا پلس اسباب، جب بیٹی یا پوتی ہو، بیٹی یا پوتی ہو، آگے نہیں پڑھنا، بیٹا یا پوتا نہ یاد کرنا، صرف اتنا، جب بیٹی پوتی ہو تو سدس پلس اسباب۔ تیسرا احوال کیا ہے؟ مطلقاً اسباب، جب بیٹا پوتی کوئی بھی نہ ہو تو باپ اسبا بنے گا، تو باپ کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ اسبا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بچا کچا مال دوسرے ورثہ میں تقسیم کریں گے، جو بچ جائے گا وہ اسبا کو دے دیں گے، جتنا بھی بچ جائے گا، اگر نہیں بچے گا تو یہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دادا کے احوال، دادا کے احوال باپ والے ایک زائد ہے، وہ یہ ہے کہ محجوب ہوگا، وہ کس صورت میں کہ جب واسطہ زندہ نہ ہو تو محجوب ہوگا۔ محجوب اس کو محروم بھی بولتے ہیں، لیکن محروم صرف ایک صورت میں ہوتا ہے، وہ قتل کرنے کی صورت میں، وہ جو قتل کی قسمیں پڑھی ہیں اس میں صرف محروم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ محجوب ہوتا ہے، محروم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب دادا کے وہی 3 وہی ہیں باپ والے، اور چوتھا یہ ہے کہ محجوب ہوگا جب واسطہ، جب باپ زندہ ہو، واسطہ کی جگہ آپ نے یہ رکھنا، جب باپ زندہ ہو تو دادا محروم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے شوہر کے 2 ہیں احوال، ربع اور نصف۔ ربع جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی ہو تو ربع ملے گا، جب اولاد ہو، دوسرے لفظوں میں جب اولاد ہو، جو میت مری ہے اس کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو ربع ملے گا، اور جب اولاد نہ ہو تو نصف ملے گا، بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو تو نصف ملے گا، اولاد ہو تو ربع، اولاد نہ ہو تو نصف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ 3 ہے، ایک اور کر لیں، اخیافی بھائی بہن، یہ پہلی صورت میں محجوب ہوگا کہ باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا یا پوتی میں سے کوئی ہو تو اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے۔ اخیافی آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا، اخیافی جو ہیں وہ کہتے ہیں اخیافی بھائی کہ بھائی یا بہن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں تو ایک ہو، باپ علیحدہ علیحدہ ہوں، ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ پیچھے شروع میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یاد کر لینا ہے، وہ آپ نے یاد کیا ہوں گے، وہ سمجھنے ہوں گے، تو وہ آپ کو سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ اخیافی کس کو کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ علیحدہ ہوں، وہ اخیافی بھائی بہن ہیں۔ ماں ایک ہو باپ علیحدہ علیحدہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ اخیافی بھائی بہن ہیں۔ تو پہلی صورت میں محجوب ہوگا جب اصول و فروع زندہ ہوں تو محجوب ہوگا، اصول و فروع زندہ ہو یعنی کہ باپ دادا بیٹا پوتا پوتی وغیرہ اگر زندہ ہو تو یہ اخیافی بھائی بہن محروم رہیں گے، محجوب رہیں گے۔ اور اگر ایک اخیافی بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو سدس ملے گا، یعنی کہ اگر ایک ہوں بہن بھائی میں سے تو سدس ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہوں، چاہے 1-2 بھائی ہوں یا ایک بھائی ہو ایک بہن ہو تو پھر ان کو سدس ملے گا۔ اگر ایک ہو تو سدس ملے گا، اگر ایک سے زائد ہو تو سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 آپ نے یاد کر لینے اچھے انداز میں، آگے ہم پھر پڑھ لیں گے، آگے نکالیں ہم۔ آگے تقسیم ثانی، یہ تقسیم
کتب حدیث کے مقبول و غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے ہے کہ اس حیثیت سے کہ کتب حدیث کے حسب ترتیب 5 طرح کی ہوتی ہے، ایک طبقہ اولا، طبقہ ثانی، طبقہ ثالث، طبقہ رابع۔ تو طبقہ اولا جن میں خصوصیت کے ساتھ احادیث صحیحہ کا اہتمام ہو، صحیح حدیثیں ذکر کی جائیں، وہ جی ہے موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، مستدرک الحاکم، مختارۃ الضیاء، المقتصی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن اوینہ، صحیح ابن سکنا، منتقی ابن جارود۔ یہ کتابیں آپ یاد نہ کرنا، یاد کر بھی لوگے تو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے طبقہ اول میں جو صحیح حدیثیں ہیں۔ طبقہ ثانی، اس طبقے کی کتب صحت و شہرت میں طبقہ اولا کے برابر تو نہیں، لیکن ان کی حدیث بھی قابل عمل ہے، اور ان کتب کے محدثین میں وثوق، عدالت و حفظ اور فن حدیث میں مہارت کے اعتبار سے مشہور و معروف ہوں وہ، جیسے مسند امام احمد، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی۔ یہ طبقہ ثالث وہ کتاب ہے جس میں صحیح، حسن اور ضعیف ہر طرح کی حدیث جمع کی گئی ہوں۔ اس جمع سے ان کا مقصود و ہدف مطلقاً احادیث جمع کرنا ہے۔ ان مؤلفین کا ہدف تلخیص، تعذیب اور تقریب ہرگز نہیں ہوتا، لہذا ان کتب نے وہ شہرت و قبول نہ پایا جو طبقہ اولا ثانی کو حاصل ہوا۔ ان کتب میں مسانید بھی ہیں، جوامع بھی ہیں، مصنفات بھی ہیں، ان میں سے بعض بخاری و مسلم سے پہلے بھی ہیں، بعض انہی کے زمانے میں اور بعض ان کے بعد بھی ہیں، جیسے یہ نیچے ذکر کیوں ہیں۔ آگے طبقہ رابع میں وہ کتب ہے جن کا مقصد و ہدف وہ سب کو جمع کر دینا جو طبقہ اولا ثانی میں موجود نہیں، لہذا اس طبقہ کی کتب میں ہر طرح کے رتب و یابس کی بھی خوب بھرمار رہتی ہے، اسی لیے انہیں کتاب موضوعات لابن جوزی کا مادہ و مصدر بھی کہا جاتا ہے، ان کے موضوعات روایت بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے۔ آگے طبقہ خامس وہ کتاب ہے جس سے موضوع احادیث معلوم کی جاتی ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ کس طرح کی ہے، وہ یہ کتابیں ہیں جو نیچے ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ موضوعات من الاحادیث مرفوعات ذہن میں ہونی چاہیے کم از کم۔ آگے سیاستہ کا بیان ہے۔ سیاستہ، کتب ستہ حدیث پاک کی وہ 6 کتابیں ہیں جن کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کتابیں صحیح ہیں۔ یہ سیاستہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد۔ پہلی 2 کتابوں کو صحیح ہیں، باقی کو سنن اربع کہا جاتا ہے۔ کتب ستہ کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض محدثین کے نزدیک ابن ماجہ سیاستہ میں نہیں بلکہ وہ اس کی بجائے موطا امام مالک کو سیاستہ میں شمار کرتے ہیں، جبکہ بعض دیگر ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی کو کتب ستہ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ مذکورہ بالا کتب ستہ کو اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے صحیح کہا جاتا ہے کہ ان میں اکثر احادیث صحیح ہونے کے باوجود حسن اور بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے تعدیل و جرح و تعدیل پڑھیں گے۔ آگے آپ نکالیں شرح عقائد کا۔ فالعالم بجمیع اجزائہ محدث، عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے۔ ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما یعلم به الثانی۔ اب یہاں سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ مصنف اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ حدوث عالم کی بحث کو شروع کر کے اس بات کو بیان کیا کہ عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، اور ہر حادث کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے، اور جو تمام کی تمام کائنات ہے، تمام کی تمام کائنات کا جو موجد ہے وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم تمام کا تمام حادث ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کا جو حدوث ہے اور عالم خود اللہ تعالیٰ کی موجودیت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر صادق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھیں گے
ما سوا اللہ تعالی من الموجودات، اور اللہ تعالیٰ کے سوا موجودات میں سے جو بھی کچھ ہے وہ معلوم ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان، جو بھی کچھ ہے جن کے ذریعے جانا جاتا ہے سانے کو، سانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانا جاتا ہے۔ آگے یقال عالم الاجسام، یہاں سے عالم کا بیان ہے۔ پہلے عالم کی وجہ تسمیہ جان لے کہ عالم علم سے ہے، عالم کس سے؟ علم سے ہے، اور علم نشانی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ موجودات ہیں، اور یہ تمام کے تمام ذات باری تعالیٰ کے وجود پر علامت ہیں، نشانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یقال عالم الاجسام، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ عالم یہ تمام کے تمام اجسام کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عالم تمام کے تمام اجسام کے مجموعے کو نہیں کہتے بلکہ علیحدہ علیحدہ بھی عالم ہیں، جس طرح کہ عالم الاجسام و عالم الاعراض و عالم النباتات و عالم الحیوان الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ تمام کے تمام موجودات کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مجموعے کو نہیں کہتے، علیحدہ علیحدہ کو کہتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس بات کو ذکر کر کے ان کا رد کر دیا کہ عالم مجموعے کو نہیں کہتے بلکہ علیحدہ علیحدہ کو کہتے ہیں، جس طرح کہ عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات و عالم الحیوان۔ وتخرج صفات اللہ تعالی لأنها لیست غیر الذات کما انها لیست عینھا۔ یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے خارج ہے، جو رب تعالیٰ کی تعریف ہے، صفات باری تعالیٰ عالم کی تعریف سے خارج ہے، عالم کی تعریف سے صفات نکل جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے اور نہ عین ہے۔ وہ کس لیے غیر؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ذات باری کہ یہ جو صفات ہیں یہ باری تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، جدا ہونا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ غیر نہیں ہے، جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ صفات رب تعالیٰ کی قدیم ہے، جس طرح رب تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، تو لہذا جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو یہ غیر نہ ہوئی، ذات کی غیر نہ ہوئی۔ جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو ذات کی غیر نہ ہوئی، اور عین بھی نہیں ہے۔ عین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ذات اور صفات وہ ایک ہی چیز کو نہیں کہتے بلکہ ذات اور چیز کو کہتے ہیں، صفات اور چیز کو کہتے ہیں۔ جس طرح کے بغیر تشبیہ و تمثیل کے ایک شخص ہے، آپ اس کو انسان تو کہیں گے لیکن عالم نہیں کہیں گے، جب اس میں عالم کی صفت پائی جائے گی تو تب اس کو عالم کہیں گے۔ اب عالم ہونا اس کی ذات میں شامل نہیں ہے بلکہ عالم ہونا غیر ہے، لیکن جدا بھی نہیں ہے، جدا بھی نہیں ہے۔ تو بغیر تشبیہ و تمثیل کے رب تعالیٰ کی ذات نہ غیر ہے، رب تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات کا نہ غیر ہے نہ عین ہے، ٹھیک ہے۔ بس نکل گئی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس لیے کہ وہ نہ ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، اس لیے کہ وہ نہ عین ذات ہے، بھی جمیع اجزاء ہی، اپنی تمام اجزاء کے اندر۔ آسمانوں میں سے جو کچھ اس چیز میں ہیں اور زمین میں سے جو کچھ زمین پر ہے، محدث ہے، محدث ہے، نکل گیا عدم سے۔ محدث کی آگے تعریف کر رہے ہیں، ای مخرج من العدم الی الوجود، کہ جو عدم سے وجود کی طرف ہے، جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں۔ بمعنی انہ کان معدوما فوجد، اس معنی کے اندر کہ وہ تھا تو معدوم، فوجد پھر اس کو بنا دیا گیا۔ خلافا للفلاسفہ، اب یہاں سے فلاسفہ اختلاف کرتے ہیں عالم کے محدث ہونے پر۔ اس سے پہلے عبارت کا سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کو جاننا ضروری ہے۔ تمہید یہ ہے، ایک ہوتا ہے حیولہ اور ایک ہوتا ہے صورت جسمیہ۔ جو حیولہ ہوتا ہے
اس کی متعدد معنی متعدد تعریفیں ہیں، یہ میں نے آپ کو ہدایت الحکمت میں اس کی تعریفیں اور وضاحت سے پڑھایا بھی تھا، ادھر ابہام کے ساتھ آگے چلوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیولہ کے متعدد معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے ان اجزائے ترکیبیہ کو ہیولہ کہتے ہیں، ان اجزائے ترکیبیہ کو ہیولہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چیز اپنی شکل میں باقی ہو، اس کو ہیولہ کہتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ چیز اپنی شکل کے اندر برقرار ہو، باقی ہو، اس کو ہیولہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ کرسی، اب کرسی کے لیے لکڑی ہے، لکڑی اب برقرار ہے اور اجزائے ترکیبیہ کا نام ہے، تو اس کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے کرسی بھی برقرار ہے، اسی وجہ سے اس کو، اس لکڑی کو ہیولہ کہیں گے۔ دوسری تعریف، ہیولہ کو مادہ کہتے ہیں، سادہ سی تعریف مادہ کہتے ہیں کہ کوئی معین شکل نہیں ہوتی، ہاں وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ اپنے اندر کافی ساری شکلیں بنا لیتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کافی ساری شکلیں بنانے کی۔ جس طرح کہ وہ میں نے مثال دی تھی کہ مٹی ہے، مٹی ہیولہ ہے، اب وہ کافی ساری شکلیں بنانے کی اس میں صلاحیت ہے کہ مٹی کو ہم گڑ کے گلاس بنا دیں، ہم پیالہ بنا لیں اور مختلف شکلیں بنا لیں، تو اس کو کہتے ہیں۔ آگے تیسری تعریف ہے کہ کسی تصویر یا مجسمے کی ابتدائی خاکے کو، جو ابتدائی خاکہ ہے اس کو ہیولہ کہتے ہیں۔ دوسری ہے صورت جسمیہ، صورت جسمیہ کہتے ہیں جو کیفیت اس شے کو دیگر اشیاء سے ممتاز کرتی ہیں، اس کیفیت کو صورت جسمیہ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو دوسری کسی چیز سے ممتاز کر دے، اس کو صورت جسمیہ کہیں گے، اس چیز کو اس صورت کو صورت جسمیہ کہیں گے۔ جس طرح کہ ایک ہاتھ ہے، یہ مدری ہے، یہ ہاتھ سے جدا کر رہا ہے، اب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ صورت جسمیہ کہیں گے۔ اب اس عبارت کا جو مطلب ہے وہ متکلمین کے نزدیک عالم اپنے تمام اجزاء سمیت، یعنی کہ آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے، حادث ہے۔ ہاں البتہ تمام اجزاء حادث ہونے میں، اب متکلمین کے نزدیک تو حادث ہیں، لیکن تمام اجزاء کے حادث ہونے میں خلافاً للفلاسفہ، اختلاف کر دیتے ہیں فلاسفہ، وہ کہتے ہیں کہ اجسام کی دو قسمیں، اجسام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجسام فلکیہ ہوتا ہے جیسے افلاک، کوکب سیارہ، عرش، کرسی وغیرہ وغیرہ، یہ اجسام فلکیہ ہیں، اور دوسرے اجسام عنصریہ، خواہ وہ بسیط ہو یا مرکب ہو، جیسے عناصر اربع یعنی پانی، آگ، مٹی، ہوا، اور موالید ثلاثہ جیسے کہ حیوانات، نباتات، جمادات، یہ کیا ہیں؟ اجسام عنصریہ ہیں۔ اب فلاسفہ کہتے ہیں کہ اجسام فلکیہ اپنے مادہ یعنی کہ ہیولہ، صورت جسمیہ اور اشکال سمیت قدیم ہیں، جو اجسام فلکیہ ہیں وہ اپنے ہیولہ سمیت، اجسام صورت جسمیہ سمیت کیا ہیں؟ قدیم ہیں۔ اسی طرح عناصر اربع اپنے مادے اور صورت جسمیہ سمیت کیا ہیں؟ قدیم ہے، وہ یہ مانتے ہیں، یعنی کہ جس طرح افلاک فلکیہ قدیم ہے، اسی طرح اجسام عنصریہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اختلاف کرتے ہیں فلاسفہ، اس بات کی طرف چلے گئے کہ آسمان کا قدم ہونا، آسمانوں کے قدیم ہونے کی طرف اپنے مادہ کے اعتبار سے اور اس کی شکل اور اس کے اشکال کے اعتبار سے، اور عناصر کا قدیم ہونا اپنے مادہ اور صورت کے اعتبار سے، لیکن بالنوع بمعنی انہا لم تخلو قط عن صورت ما، نعم۔ لیکن اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس غرض کو بیان کر رہے ہیں کہ اجسام کی صورت شخصیہ جو ہے وہ حادث ہے، لیکن اجسام کی صورت نوعیہ قدیم ہے۔ صورت شخصیہ جو ہے وہ تو حادث ہے، لیکن صورت نوعیہ وہ قدیم ہے۔ صورت نوعیہ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا، صورت سے کبھی خالی نہیں ہوتا، کہ مادہ موجود ہوتا ہے، چاہے صورت سے خالی ہی کیوں نہ ہو، لیکن مادہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس نوع کے اندر اس معنی میں کہ نہیں خالی ہوتا، کبھی بھی صورت سے، کبھی بھی کسی صورت سے خالی نہیں ہوتا۔ نعم اطلوق القول
یہاں سے ایک اعتراض کا جواب بیان کر رہے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فلاسفہ اجسام فلکیہ اور عناصر اربع کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ فلاسفہ کی اس بات پر صحرات موجود ہے کہ عالم حادث ہے۔ وہ تو یہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اجسام فلکیہ عناصر یہ قدیم ہے، تو آپ کا یہ بات کرنا درست تو نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں اس سے پہلے ایک فائدہ جان لیں۔ فائدہ یہ ہے کہ قدیم دو طرح کا ہوتا ہے، دو قسم ہے، ایک قدیم بالذات، ایک قدیم بالزمان۔ قدیم بالذات جو محتاج ہو غیر کی طرف، قدیم بالزمان جو غیر مسبوق بالعدم ہو، غیر مسبوق بالعدم ہو، اس کو قدیم بالزمان کہتے ہیں۔ اسی طرح حادث کی بھی دو قسمیں، حادث قدیم، حادث بالزمان۔ حادث قدیم جو غیر کی طرف محتاج ہو، اور حادث بالزمان جو مسبوق بالعدم ہو۔ اب جواب سنیں، ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ فلاسفہ اس بات کی صراحت تو کرتے ہیں کہ عالم حادث ہے، لیکن فلاسفہ عالم کے حدوث کا ایک اور معنی نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازلیت کے معنی کی منافی کرتے ہیں، کہ ازل کی وہ نفی کر دیتے ہیں، کہ ازل کی تو نفی کرتے ہیں، جس کی تصریح اس طرح کرتے ہیں فلاسفہ، کہتے ہیں کہ عالم حادث بالذات ہے اور قدیم بالزمان ہے، یعنی کہ عالم محتاج الى غیر ہونے کی وجہ سے تو حادث ہے اور غیر مسبوق بالعدم ہونے کی وجہ سے قدیم ہے۔ تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ حادث، عالم حادث بالذات ہونے کی وجہ سے اور بالزمان ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو اسی کو ہی ہم نے بیان کیا ہے۔ اطلاق کرتے ہیں قول کا حدوث کا ما سوی اللہ، لیکن غیر کی طرف محتاجی کے معنی میں، نہ کہ عدم سابق کے معنی میں اس پر۔ ٹھیک ہے، بس اتنا اس کو یاد کر لینا اچھے انداز میں۔ آگے آپ نے تعلیم سورہ ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين۔ اب یہاں سے مزید قیاس کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ قیاس متحد اور قیاس جنس۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس متحد اور قیاس جنس۔ قیاس متحد کہتے ہیں اصل سے فرع کی طرف ہم نے جو حکم کو نکالا ہے، اب وہ حکم بھی عینی اصل والا ہوگا، جو فرع کا حکم ہے وہی اصل کا حکم ہوگا، بھی عین ہی وہی حکم ہوگا، تو اس کو قسم اول کہیں گے متحد بالقیاس، قیاس سے متحد کہیں گے۔ اور قیاس جنس کہ فرع کا حکم اصل والا تو نہ ہو، اصل والے حکم تو نہ ہو، لیکن اصل والے حکم کی جنس سے ہو، حکم نہ ہو اس کی جنس سے ہو، یعنی کہ من وجہ نوع اول کے ساتھ ہو، اصل کے ساتھ ملتا جلتا ہو، من وجہ، اور دوسرے لفظوں میں ارسل اور فرع کا مضاف ایک ہو، ملتا جلتا ہو بھی اور ملتا جلتا نہ بھی ہو۔ قیاس جنس کسے کہتے ہیں؟ کہ اصل اور فرع کا حکم ایک نہ ہو، ہاں یہ ہو کہ فرع کا حکم اصل کی جنس سے ہو، کہ من وجہ اصل کے ساتھ ملتا جلتا بھی ہو اور ملتا جلتا نہ بھی ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اصل اور فرع کا مضاف ایک ہو، لیکن مضاف الیہ علیحدہ ہو، مضاف ایک ہو، اصل کا جو مضاف ہو، فرع کا بھی وہی مضاف ہو، لیکن اصل کا مضاف الیہ علیحدہ ہو، فرع کا مضاف الیہ کوئی اور ہو۔ آگے مثالوں سے ہم سمجھیں گے اس کو۔ مثال الاتحاد فی النوع۔ ثم بعد ذلك نقول القياس على نوعين احدهما، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں قیاس دو قسموں پر ہے، ان میں سے ایک یہ کہ ہو حکم متعدی نوع، ایسے حکم کی ایسی نوع کے حکم کی طرف جو ثابت ہو اصل میں، ایسے نوع کی حکم کی طرف ثابت ہو جو اصل میں ہو وہی ہو، اور ثانی نوع یہ کہ ہو جنس سے، یعنی کہ اصل کے حکم کی طرح نہ ہو بلکہ اصل کے حکم کی جنس سے ہو، مضاف ہو اور مضاف الیہ علیحدہ ہو۔ مثال الاتحاد فی النوع ما قلنا ان الصغر علۃ لولایۃ النکاح فی حق الغلام فیثبت ولایۃ النکاح فی حق الجاریۃ لوجود العلۃ فیما وبہ یثبت حکم فی السیبہ للصغیرۃ۔
اب یہاں سے مثال پیش کر رہے ہیں کہ صغیر کا صغر ہونا علت ہے باپ کی ولایت کے نکاح کی صورت میں، یعنی کہ بچہ ہونے کی وجہ سے باپ کو ولایت حاصل ہے۔ اب اسی علت کی بنا پر صغیرہ میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، لڑکی میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے، تو باپ کو ولایت نکاح حاصل ہوگی صغیرہ میں بھی۔ اب جب کہ امام شافعی اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی علت، وہ اس کے قائل نہیں ہے، علت یہاں پر نہیں ہوگی۔ اب جس طرح یہاں پر اصل کا حکم ہے کہ باپ کو ولایت حاصل ہے لڑکے میں، تو لڑکی میں بھی ولایت حاصل ہوگی، فرع میں بھی وہی حکم ہوگا۔ اور اس نوع کے اتحاد کی مثال جو ہم نے کہا کہ صغر علت ہے نکاح کی ولایت کے لیے، غلام کے حق میں پس ثابت ہوگی، نکاح کی ولایت لونڈی کے حق میں علت کے پائے جانے کی وجہ سے صغر میں، اور اسی کے ساتھ ثابت ہوگا حکم صغیرہ سیبہ کے بارے میں بھی کہ اس کا بھی نکاح کا حق ہوگا باپ کو، کیونکہ اس میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے صغر ہونا، لیکن امام شافعی اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں پائی جاتی آگے، کیونکہ وہ باقرہ کی طرح نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں پائی جاتی۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الطَّوَافُ عِلَّةٌ سَقُوطٌ عِلَّةُ سُقُوطِ نِجَاسَةِ الصُّوَرِ فِي صُوَرِ الْحُرَّةِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى صُوَرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوتِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ۔ اب یہاں سے ایک اور بیان کر رہے ہیں، اسی طرح کثرت طواف یہ علت ہے بلی کے جوٹے کی نجاست کے سقوط کی، کہ کثرت طواف جب کرتی ہے تو یہ علت بن گئی کہ بلی کا جوٹا تو ناپاک تھا لیکن ناپاک ساکت ہو گیا، نجاست ساکت ہو گئی، لہذا اسی علت کی وجہ سے وہ جانور جو گھروں میں رہائش پذیر ہے، گھروں میں رہتا ہے، گھروں میں کثرت سے آتا جاتا ہے، ان کا جوٹا بھی پاک ہے۔ اب علت ایک کثرت طواف ہے اور حکم بھی ایک ہے کہ جوٹا پاک ہے جو گھروں میں آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طواف علت ہے بلی کے جوٹے میں اس کے جوٹے کی نجاست کو ساکت کرنے کے لیے، ساکت کرنے میں طواف علت ہے۔ پس متعدیوں کا حکم ان چیزوں کے جوٹے کی طرف جو گھروں میں رہتے ہیں علت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَبُلُوغُ الْغُلَامِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةِ زَوَالِ وِلَایَةِ النِّکَاحِ فَیَزُولُ الْوِلَایَةُ عَنِ الْجَارِیَةِ بِحُکْمِ هَذِهِ الْعِلَّةِ۔ اب بچے کا بالغ ہونا علت ہے باپ کی ولایت کے اندر، کہ بچہ بالغ ہو گیا، بچہ کا بالغ ہونا یہ علت ہے باپ کی ولایت نکاح کے زوال کی، یعنی کہ جب بچہ بالغ ہو گیا تو باپ کو ولایت نہیں رہے گی، تو اسی طرح جب بچی بالغ ہو گئی تو باپ کی ولایت کیا ہوگی؟ زائل ہو گئی۔ اب جس طرح اصل کا حکم ہے وہی فرع کا بھی حکم ہے۔ غلام بالغ عاقل علت ہے نکاح کی ولایت کے زوال کی، پاس زائل ہو گئی ولایت لونڈی سے اس علت کے حکم کے ساتھ، یعنی کہ یہ علت جب پائی گئی تو حکم پایا جائے گا، جب علت نہیں پائی گئی تو حکم ہی نہیں پایا جائے گا۔ آگے پھر دوسری مثالیں ہیں کہ جنس کو ساکت کرنے کے بارے میں، ان کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں ہدایت شریف۔ آپ نے یہ میں نے بولا تھا آپ کو کہ آپ بہار شریعت سے پڑھ کر آئیں گے، تو بہار شریعت سے پڑھا ہوگا آپ نے، آگے بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَيَنْقُضُ بَعْدُ الْوُضُوءِ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ لِسِرَایَةِ الْحَدْثِ إِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ لِلْمَانِعِ، اور ٹوٹ جاتا ہے مسح ہر اس چیز سے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ وضو کا بعض ہے، وضو کا حصہ ہے، مسح وضو کا حصہ ہے، تو جس سے وضو ٹوٹ جائے گا مسح بھی ٹوٹ جائے گا، مسح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور ٹوٹ جاتا ہے مزید ان چیزوں سے کہ موضع اتر جائے تو بھی
ٹوٹ جائے گا وضو حدث کے سرایت کرنے کی وجہ سے قدم کی طرف، اس حیثیت کے ساتھ کہ زائل ہے معنی زائل ہے، یعنی کہ جب موزے کو اتار دیا تو جب تک موزہ پہنا ہوا تھا تو تب تک تو موزہ روک رہا تھا حدث کو پاؤں تک جانے سے، جب موزے کو اتار دیا تو اب حدث قدم کی طرف چلا گیا، جو زائل معنی تھا جو روکنے والی شے تھی وہ زائل ہو گئی تو حدث چلا گیا، تو اب موضوع پہ مسا بھی ٹوٹ گیا۔ اب وضو اگر تھا تو وہ اب دوبارہ کر لے، دوبارہ پاؤں کو دھو لے، مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پاؤں کو دھو لے۔ اور اسی طرح ان میں سے ایک کا اترنا، ایک موضوع اتر جائے تب بھی ٹوٹ جاتا ہے مسا۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ دھونے اور مسا کے درمیان جمع کے تعرض کی وجہ سے ایک ہی وظیفے میں، یعنی کہ دو پاؤں ہیں، اب ایک کا مسا ٹوٹ گیا، ایک کو اتار دیا، اب اس کو تو دھونا واجب ہو گیا، تو اب دوسرے پر بھی مسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک دھونے والا ہے اور دوسرا مسا کرنے والا ہے، تو لہذا ان دونوں دھونے اور مسا کو جمع کرنے میں تعرض لاحق آتا ہے، اسی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی مسا ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح مدت کا گزر جانا بھی توڑ دیتا ہے موزے کو۔ اور جو ہم نے پڑھا ہے اور جب پوری ہو جائے مدت، وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ فَصْلُ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَادَةٌ بَاقِيَّةُ الْوُضُوءِ، اور جب پوری ہو جائے مدت تو اتارے اپنے موزے کو، دھوئے اپنے پاؤں کو اور نماز پڑھے، اور نہیں اس پر بقیہ وضو کا ارادہ کرنا۔ اگر وضو ہے، مدت پوری ہو گئی ہے تو باقی وضو نہ کرے، صرف موزے کو اتار کے پاؤں کو دھو لے، اس کا وضو ہے۔ اور اسی طرح جب اتر جائے مدت سے پہلے، جب اتارے مدت سے پہلے، جب موزے کو مدت سے پہلے اتارے تو بھی اسی طرح ہے کہ بقیہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتارنے کے وقت سرایت کر کے حد سے ثابت دونوں قدموں کی طرف سرایت کر گئی، اور گویا کہ اس نے دھویا ہی نہیں ہے۔ اب گویا کان نہ لم یکس، گویا اب اس طرح ہو گیا کہ اس نے پاؤں دھوئے ہی نہیں ہے، یعنی کہ جب مدت سے پہلے اتار دے گا موزے تو اب جو حدث تھی وہ پاؤں میں چلی گئی، تو اب پاؤں اس طرح ہو گئی کہ گویا کہ اس نے دھوئے ہی نہیں، اب لہذا دوبارہ دھونا واجب ہے۔ اور اترنے کا حکم ثابت ہے، قدم کا نکلنا پنڈلی کی طرف قدم نکل جائے، آدھا نکل جائے، پنڈلی نظر آ جائے تو موزے کے اترنے کا حکم دے دیا جائے گا، کیونکہ نہیں ہے معتبر اس میں مسے کا حق ادھر نہیں ہے، یعنی کہ اگر پنڈلی سے نکلا اور پنڈلی پوری نکل آئی، آگے ایڑی نکل آئی، آڑی نظر آ گئی، ایڑی نظر آ گئی، تو تب تو حکم لگائیں گے۔ اگر نہیں آئی تو صرف پنڈلی نکلی ہے تو نہیں ہم ثابت کریں گے قدم کے نکلنے کا حکم، کیونکہ مسا وہاں پہ پنڈلی پہ ہوتا ہی نہیں ہے، مسا تو پاؤں پہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ حکم نہیں لگائیں گے۔ اور اسی طرح قدم کا اکثر حصہ نکلنا یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اور جس نے ابتدا کی مسا کی سال میں کہ وہ مقیم ہو، پس مسافر ہو گیا، 1 دن اور 1 رات مکمل کرنے سے پہلے تو مسا کرے 3 دن اور 3 راتوں کا عمل کرتے ہوئے حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے، اور کیونکہ وہ حکم متعلق ہوتا ہے وقت کے ساتھ، پس اعتبار کریں گے اس کے آخری وقت کا، کہ آخری وقت میں دیکھیں گے کہ یہ شخص مقیم ہے کہ مسافر ہے۔ اب ایک شخص تھا، وہ آج اس نے ظہر کی نماز پڑھی، مقیم تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے وضو ٹوٹ گیا، وہاں سے مدت اس کی شروع ہوئی، کل ظہر کی نماز سے پہلے وہ مسافر بن جاتا ہے، تو اب ظہر سے پہلے مسافر بن گیا، تو اب اس صورت میں اس کا کیا استعمال کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ مسافر ہے، کیونکہ آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے، تو آخری وقت کا اعتبار کرتے ہم اس کو مسافر جانیں گے اور کہیں گے کہ 3 دن اور 3 رات مکمل کرے، باخلاف اس کے کہ جب مکمل کر لے مدت اقامت کی پھر مسافر کرے، باخلاف اس بات کے کہ اس نے اگلے دن کی ظہر کی نماز پڑھ لی، مدت اس کی ختم ہو گئی،
اب اس نے سفر کرنا شروع کیا، تو اس صورت میں حدث تو سرایت کر چکا تھا قدم کی طرف، جب مقیم تھا مقیم ہونے کی حالت میں حدث سرایت کر چکا، اب اس کا مسافر ہونا کوئی کام نہیں آئے گا، اب وہ وضو دوبارہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدث تحقیق سرایت کر گئی ہے موزے کی طرف، اور موزہ نہیں ہوتا رافع، حدث کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، یہ نہیں حدث کو دور نہیں کرتا، حدث کو روکنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر مقیم ہو گیا اس حال میں کہ وہ مسافر تھا مقیم ہو گیا، اور اگر مکمل کر لیے اقامت کی مدت، یعنی کہ 2 دن 2 راتیں وہ مسافر کی حالت میں موزہ کو پہنے ہوئے رہا، اب مدت تو مکمل ہو گئی ہے، مقیم کی مدت مکمل ہو گئی، مسافر کی مدت مکمل نہیں ہوئی، لیکن وہ پہلے مسافر تھا اب وہ مقیم ہو گیا، پہلے مسافر تو اب مقیم ہو گیا، تو اب مقیم کی مدت تو پوری ہو گئی، مسافر کی مدت پوری نہیں ہوگی، تو وہ اتار دے گا کیونکہ سفر کی رخصت نہیں ہے باقی سفر کے بغیر، سفر کی رخصت سفر میں ہوتی ہے، سفر میں رخصت ہے 3 دن 3 راتوں کی، جب سفر کی رخصت ختم ہوگی، جب سفر ختم ہو گیا تو رخصتی باقی نہ رہی، رخصتی ختم ہو گئی۔ اور اگر نہ مکمل کرے، یعنی کہ اگر مسافر تھا مقیم ہو گیا لیکن مقیم کی مدت پوری نہیں ہوئی، 1 دن 1 رات مکمل نہیں ہوا، تو آپ مکمل کرے، مکمل اس کو کر لے، کیونکہ یہ مدت یہ اقامت کی مدت ہے اور وہ مقیم ہے، 1 دن 1 رات اقامت کی مدت ہے، وہ پوری نہیں ہو اور وہ مقیم ہے، لہذا وہ پوری کرے۔ اور وہ شخص جس نے جربوکے پہن لی موضوع کے اوپر، جربوک پہن لی تو مسح کریں ان جربوکوں پر کیا کریں؟ امام شافعی اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدل نہیں ہے، اس کے لیے بدل کے لیے بدل نہیں ہوتا، اب پاؤں کا بدل موزہ ہے تو موزے کا بدل نہیں ہو سکتا، بدل کے لیے بدل نہیں ہوتا، لہذا اس پہ جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جربوکوں پر مسح کیا، جربوکوں پر آپ نے کیا کیا؟ مسح کیا۔ یہ جو جربوکے ہوتی ہیں نا، یہ موزوں کے اوپر پہنی جاتی ہے تاکہ نجاست وغیرہ موزے کو نہ لگے، اس وجہ سے، اس لیے کہ وہ تابع ہے موزے کے استعمال کے اعتبار سے اور غرض کے اعتبار سے، جربوکے جو ہے وہ موزے کے تابع ہیں، بس ہوگا وہ جربوکوں والا اس طرح جس طرح کہ اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بدل ہے پاؤں کا، اور یہ بدل پاؤں کا بن جائے گا، نہ کہ موزے کا بدل نہیں ہوگا، یہ پاؤں کا بدل بن جائے گا، موزے کا بدل۔ یہ امام شافعی کا جواب دے دیا کہ آپ نے کہا کہ بدل نہیں ہوتا، بدل تو کہتے ہیں یہ پاؤں کا بدل بن کے موزے کا بدل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، باخلاف اس کے کہ جب پہنے جربوکے اس کے بعد حدث لاحق ہو گیا، یعنی کہ موزے پہنے ہوئے تھے پھر جربوکے پہننے سے پہلے حدث لاحق ہو گیا، تو اب حدث تو موزے تک سرایت کر چکا تو اب جربوکوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حدث سرایت کر چکا ہے موزے کی طرف، بس نہیں حلول کریں گے اس کے غیر کی طرف، نہیں سرایت کرے گا اس کے غیر کی طرف، موزے کی طرف اب چلا گیا ہے تو اب اس کے غیر کی طرف وہ جا نہیں سکتا، اسی وجہ سے۔ اور اگر ہو جربوکے سوتی کپڑے سے تو نہیں جائز مسح کرنا اس پر، اگر سوتی کپڑے کے ہوں تو جائز نہیں ہے مسح کرنا، کیونکہ نہیں ہے صحیح بدل پاؤں سے، سوتی کپڑا جو ہوتا ہے اس میں پاؤں کا وہ بدل نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے اس سے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ نافذ و تری موزوں کی طرف، ہاں جربوکے پہنی ہوئی ہوں موزے کے اوپر لیکن جربوکوں سے تری مسح کرے، تری نکل کر موزے تک پہنچ جائے تو پھر جائز ہوگا، تو اس صورت میں دراصل وہ موزے کا ہی مسح کرنے والا ہوگا اس تری کے ذریعے کہ وہ تری اس سوتی کپڑے سے گزر کر جربوکوں سے گزر کر ادھر پہنچ گئی ہے۔ ہاں اگر جربوکے سوتی کپڑے کے نہ ہوں تو پھر جائز ہیں، اور اگر جرابیں نیچے پہنی ہوئی ہوں تو پھر یعنی کہ پہلے جرابیں پہن لے پھر موزہ پہن لے تو پھر اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے، مسح کرے گا، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ سوتی کپڑے کی نہ ہو
सूती कपड़े के अलावा हो तो फिर वो पैरे मोजे हों, फिर जुर्बुके हों, तो फिर उसके ऊपर करना जायज़ है। अगर वो सूती कपड़े की हो तो पानी अगर चला जाए मोजे तक तो फिर तो जायज़ होगा, वरना जायज़ नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे अंदाज में मेहनत करके याद कर लेना। ठीक है, पढ़ा सुना कबूल।